ایک اور بحران، گیس کا پریشر ڈاؤن، شہر کے درجنوں علاقوں میں گیس کی فراہمی بند۔ ماڈل ٹاؤن شپ، کوٹ لکھپت اور ڈیفنس میں چولہے بجھ گئے۔ شادمان، صحافی کالونی، کینال روڈ اور فتح گڑھ کے مکین بھی پریشان۔ شاہ دراز، سمن آباد، اقبال ٹاؤن، گلشن راوی والوں کو بھی مشکلات۔ مسافروں کے لیے بری خبر، انٹرسٹی کرایوں میں اضافہ، بس کے کرائے میں 250، اے سی بسوں کے کرائے میں 500 روپے تک اضافہ۔ لاہور سے اسلام آباد کا کرایہ 1650 روپے ہو گیا۔ رکشہ ڈرائیورز نے بھی کرائے بڑھا دیے، کہتے ہیں کمائی کم اور اخراجات زیادہ ہیں۔ چینی کے دام مہنگائی کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ 1 کلو چینی کی قیمت 160 روپے تک جا پہنچی۔ گلی محلوں میں 165 روپے بھی وصول۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 55 روپے مہنگی ہوئی۔ اعلان کے باوجود 146 روپے کلو چینی کی فراہمی یقینی نہیں بنائی جا سکی۔ پیاز پھر سینچری کر گیا، 100 روپے کلو فروخت۔ ٹماٹر 150، آلو 90، لہسن دیسی 300 روپے کلو ہو گیا۔ ادرک کے دام 1000 روپے کلو۔ پھلوں کی قیمتیں بھی غریب کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ عام انتخابات 90 دن میں نہیں ہو سکتے، الیکشن کمیشن نے متعلقہ اداروں کو بتا دیا۔ الیکشن کمیشن کا نئی حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی حکومتوں اور ادارہ شماریات سے بھی معاونت طلب۔ ذرائع کے مطابق نئی حلقہ بندیوں کی صورت میں 4 سے 5 ماہ مزید درکار ہوں۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے تمام مذاہب کے رہنماؤں کی ملاقات۔ ڈاکٹر راغب نعیمی، علامہ محمد حسین اکبر، بشپ ندیم کامران، سبسٹین شاہ شامل، سردار کلیان سنگھ، پنڈت بھگت لال، چیف سیکرٹری پنجاب اور صوبائی وزراء کی شرکت۔ جڑاوالا واقعہ پاکستان کے خلاف سوچی سمجھی سازش قرار۔ ہائی کورٹ میں لفٹ لگانے کے لیے 2 کروڑ 60 لاکھ جاری۔ پرانے ایڈمن بلاک میں نئی عدالت کی تعمیر کے لیے فنڈ مل گئے۔ یونیورسٹی آف ویٹرنری سائنس کو 3 کروڑ 60 لاکھ ملے۔ محکمہ پاپولیشن کا ڈویژن کی سطح پر ڈائریکٹوریٹ بنانے کا فیصلہ۔ سول سیکریٹریٹ کے تعمیراتی کاموں کے لیے 18 کروڑ روپے مختص۔ جناح ہسپتال میں خواتین ہاؤس آفیسرز کے ہاسٹل کی تزئین و آرائش۔ نگراں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے افتتاح کیا۔ ہاسٹل وائی ڈی اے پرنسپل اور کمیونٹی کی مدد سے مرمت ہوا۔ ادھر جیلوں کے 43 ہسپتال محکمہ پرائمری ہیلتھ کو دینے کا بھی فیصلہ۔ شہر میں ڈینگی وائرس کا خطرہ، سرویلنس کے لیے ورکرز بھرتی نہ ہوئے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی عدم توجہی۔ انسداد ڈینگی کے لیے 3000 ملازمین کی بھرتی نہ ہو سکی۔ قاتل مچھر کے خلاف کارروائیاں متاثر۔ ملازمہ رضوانہ پر تشدد کیس میں پیش رفت۔ جناح ہاؤس حملہ کیس، شاہ محمود قریشی، اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 2 ستمبر تک توسیع۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں کی عبوری ضمانت میں بھی توسیع۔ علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم شامل۔ یاسمین راشد کی درخواست ضمانت پر سماعت ملتوی۔ حسان نیازی کی بازیابی کے لیے آئی جی سی سی پی او سے جواب طلب۔ آشیانہ ہاؤسنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، احد چیمہ نے بیرون ملک جانے سے متعلق درخواست دائر کر دی۔ احتساب عدالت نے احد چیمہ کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کر دی۔ بی ایس پیز کو ترقی کے لیے نظر انداز کرنے کا اقدام چیلنج۔ موجودہ سینیورٹی لسٹ معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ ہائی کورٹ کی آئی جی کو درخواست گزاروں کو سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے درخواست نپٹا لی۔ ٹک ٹاک پر فحش مواد میں اضافہ، پابندی کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ پابندی لگانے کا حکم دینے کی استدعا۔ درخواست میں وفاقی، پنجاب حکومت، پی ٹی اے اور وزارت آئی ٹی کو فریق بنایا گیا۔ پولیس کے وکلاء کے گھروں پر چھاپوں کے خلاف احتجاج۔ ہائی کورٹ اور لاہور بار کی مشترکہ ریلی۔ اشتیاق خان، مقصود بٹر اور رانا انتظار کی شرکت۔ زبیر کسیانہ سمیت دیگر وکلاء کے گھروں پر چھاپوں کی مذمت۔
اسکول کھلنے میں 3 روز باقی رہ گئے۔ لاہور کے 60% سرکاری اسکولوں میں سیکیورٹی کیمرے ناکارہ ہو گئے۔ اسکولوں کے پاس سی سی ٹی وی کیمروں کو ٹھیک کرانے کے لیے فنڈز ہی دستیاب نہیں۔ اسکول سربراہان کے مطابق فنڈز ملتے ہی نئے سی سی ٹی وی کیمرے لگوا لیں گے۔ گرینڈ ایونیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں سہولیات کا فقدان، مکینوں کا سوسائٹی آفس کے باہر بجلی کی اوور بلنگ کے خلاف احتجاج، انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ بورڈ آف ریونیو جوڈیشل کمپلیکس کا جنریٹر 2 ماہ سے خراب، بجلی بند ہونے سے ریونیو عدالتوں کا کام ٹھپ، وکلاء اور سائلین گرمی میں خوار ہونے لگے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کا نوٹس، جنریٹر کی فوری فراہمی کا حکم دے دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سے ڈائریکٹر ایشیائی ترقیاتی بینک کی ملاقات، پنجاب میں جاری منصوبوں پر پیش رفت پر تبادلہ خیال، زراعت، فارم ٹو مارکیٹ، روڈز، واٹر ریسورس مینجمنٹ، اربن ڈیولپمنٹ پر تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا چودھری شجاعت کو ٹیلی فون، خیریت دریافت کی، سربراہ کافلی کی قومی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نگراں وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا، صنعت کار گوہر اعجاز کو نگراں وزیر صنعت و تجارت کا قلمدان مل گیا، ڈاکٹر عمر سیف کو آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کی وزارت مل گئی۔ گورنر پنجاب سے یو ایس کونسل جنرل کی الوداعی ملاقات، بلیغ الرحمان نے پاک امریکہ تعلقات کی بہتری کے لیے کوششوں کو سراہا، تعلیم، تجارت اور ماحولیاتی تبدیلیوں سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس، نمبرداری نظام میں اصلاحات کا جائزہ لیا، نبیل جاوید کا نمبرداری اور چوکیدار نظام کے لیے ڈیش بورڈ بنانے کا حکم دیا گیا۔ صوبائی وزیر احسن تنویر سے صنعت کاروں اور تاجروں کی ملاقات، مسائل کے حل کے لیے حکومتی اقدامات پر بات چیت۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ صنعت کاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں۔ کمشنر محمد علی رنداوا کا ایل ڈی اے 1 ونڈو سیل کا دورہ، اوورسیز سینئر سٹیزن اور دیگر کاؤنٹرز کی چیکنگ، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایات۔ کمشنر لاہور نے عالمی سنوکر چیمپئن احسن رمضان کو سبزہ زار سپورٹس کمپلیکس کی اعزازی ممبرشپ بھی دی۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ نعمان کی شاہدرہ میں کھلی کچہری، صارفین نے اوور بلنگ کی شکایات کے انبار لگا دیے، خراب میٹرز تبدیل نہ ہونے پر غلط ڈیٹیکشن بل چارج کرنے کی بھی شکایات، صنعت کاروں کو اوور بلنگ کرنے کی تحقیقات کرنے کے احکامات جاری۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں یوم آزادی کی فکر نشست، صدر مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملک کھوکھر، حامد انوار کی شرکت، شرکاء نے قومی زبان کی اہمیت اور افادیت پر لیکچرز دیے۔ پنجاب پولیس کے ریٹائرڈ ڈی ایس پیز کے اعزاز میں تقریب، آئی جی عثمان انور سے ملاقات، یادگاری شیلڈز پیش کی گئی۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر کا خاتمہ کر دیا، غیر ذمہ دار افسران اور اہلکاروں کا احتساب نظم و ضبط کے مطابق کیا جائے گا۔ سی سی پی او سے تاجروں اور بزنس کمیونٹی کی ملاقات، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تھانوں کی تزئین و آرائش بحالی کا فیصلہ، ادھر ڈی آئی جی آپریشنز کا گرجا گھروں کی سیکیورٹی کا جائزہ، سید علی ناصر رضوی نے یوحنا آباد چرچ میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ سٹی ڈویژن پولیس کا فلیگ مارچ، سٹی ڈویژن کے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او نے حصہ لیا۔ فلیگ مارچ نولکھا پریس بیٹیرین چرچ سے آزادی فلائی اوور، داتا دربار، بھاٹی چوک کے اطراف کیا گیا۔ ایل ڈی اے کی ایونیو 1 اور جوبلی ٹاؤن میں کارروائی، غیر قانونی کمرشل تعمیرات پر 20 سے زائد املاک سر بمہر، آئل سٹور، ماربل، بلڈنگ، الیکٹرک اور پینٹ سٹور بھی شامل ہیں۔
14 अगस्त की रात हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। बच्ची समेत 2 बच्चे जहां बहक हुए। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेलमेट मुहिम का जायजा। सीटीओ लाहौर का शहर के मुख्तलिफ मुकामात का जायजा। बताया कि 1.5 माह में 6,15,000 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की है। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज का सिंडिकेट इजलास निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने सदारत की। चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर का लैब कलेक्शन सेंटर बनाने का ऐलान। एक और गैर मुल्की एयरलाइन का परवाजों के आगाज का ऐलान। आज़रबाईजान की एयरलाइन अजल एयर हफ्तावार 6 परवाजें शुरू करेगी। लाहौर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। आगाज 20 सितंबर से होगा। अब शाहराहों पर इलेक्ट्रिक बसें फराटें भरेंगी। इब्तदाई तौर पर 34 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर में चलाई जाएंगी। सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास। 3400 मिलियन से मंसूबा मुख्तलिफ अजला में मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का बड़ा एक्शन। हॉकी फेडरेशन को काम से रोक दिया गया। तमाम ऑफिशियल्स मुअत्तल। स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेरे निगरानी मुल्क भर में क्लब्स की स्क्रूटनी कराई जाएगी। इलेक्शन के अमल को शफाफ तरीके से जल्द मुकम्मल किया जाएगा।